گزار ہوں. دنیا خطابت کا ایک عظیم نام، سوز و گداز کے پیکر، مفکر اسلام، امام الخطباء حضور علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب سے آپ مائک پر تشریف فرما ہے. جس وقت میرے علامہ صاحب مائک پر آتے ہیں، یقین کریں منہ سے پھول جھڑتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ صرف علامہ صاحب بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. ذرا کہنا سبحان اللہ. تو استقبال نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کی بھرواسا اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا. انتہائی عزت احترام اور محبت کے قابل جملہ مہمانان گرامی، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور خوشبخت برادران اسلام، پردیدار ماؤں بہنوں، یہ خوبصورت محفل جو علی چوک میں سرکار دو عالم کی نعت کی محفل ہے، دین اسلام کی محفل ہے، سرکار کے نام کی محفل ہے، حضور کے درود و سلام کی محفل ہے. میں جتنی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم امتی ہیں پیارے مصطفیٰ کے، بندے ہیں پیارے خدا کے. ہمارے دین نے، ہمارے مالک نے، ہمارے نبی نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں رستہ سمجھایا ہے، اس میں کچھ سبق ہم نے بھلایا ہے. اور ہم یہ جو
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن مناتے ہیں، ہم اس میں اپنے بھولے ہوئے سبقوں کو دہراتے ہیں۔ الحمدللہ ان محافل کی ہر گھڑی ہماری نجات، ہماری بخشش کی ضمانت ہوتی ہے۔ برادران اسلام، میں گناہگار آدمی ہوں، اور آپ جتنے اچھے ہیں کمزوری ہر بندے میں موجود ہے۔ ہر بندہ اگر اپنے گریبان میں دیکھے تو ہر بندے میں غلطی، گناہ، قصور، کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اپنی خامیوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈرا کرو، اپنی اپنی کمزوریوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیا کرو، اس لیے کہ اللہ سے بے خوف ہو جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس مالک بے نیاز سے ڈرتے رہنا یہ بندوں کا کام ہے۔ آپ اور ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دنیا نے دیکھا کہ آپ ایک چڑیا کو ایک درخت کی ڈال پہ بیٹھے دیکھا تو دیکھ کر رونے لگے، اور رو رو کے کہہ رہے تھے اے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، کبھی اس شاخ پہ کبھی اس شاخ پہ تو جاتی ہے، دانا دن کا کھاتی ہے، شام کو اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے، کم از کم تجھے یہ تو خوف نہیں ہے کہ کل کو تجھ سے حساب ہوگا۔ لیکن دیکھ میں انسان ہوں، جب میرا مالک مجھ سے پوچھے گا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، میں کیا بتاؤں گا؟ اور وہ بے نیاز ذات کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، اور جے کرم کریں تے بخشے جاون اساں جہے منہ کا۔ اس لیے عدالت کا ترازو تو اٹھنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس نے بتایا مالک یوم الدین کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں وہ یاد دلاتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک دن روز جزا کا آنا ہے، وہ تو اس بکری کو بھی حساب کے لیے کھڑا کر دے گا جس نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا۔ حالانکہ پکڑ دھکڑ تو انسانوں کو ہوگی، لیکن وہ تو جانوروں سے بھی پوچھے گا کہ تو نے دوسری بکری کو سینگ کیوں مارا تھا۔ اس لیے میں اور آپ کس کس چیز کا حساب دیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کرو تو تب بھی توبہ کرو، نہ کرو تو تب بھی ڈرو۔ بے نیاز مالک ہے اور ہم کسی قطار میں نہیں، کسی حساب میں نہیں، کسی شمار میں نہیں۔ وہ جو کسی حساب میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ